مرحبا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے محبوب کی شان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. مصطفیٰ کی شان بیان کرتے چلیں، راتیں گزر جائیں، مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوگا. لیکن چند خاص باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے لطف لے لیا، مزہ لے لیا، مزہ آ گیا نہیں آیا ہاتھ اٹھا کر کے بولیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. دل چاہتا ہے یہیں سے تعریف کر رہے ہیں ہم سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور یہی درود تاج پڑھ کر مصطفیٰ کو سنائیں. سبحان اللہ. برادران اسلام، میرے مصطفیٰ اس کائنات کے اندر آئے، لیکن مصطفیٰ نے ایک قانون بنایا، مشن بنایا اور ہم کو دیا. باتیں بہت ہیں، جلدی جلدی سنا دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا. میرے مصطفیٰ کی شان تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں تو کیا بتائیں. فرق سنا ہے نا کئی بار ہمارے مصطفیٰ صادق تھے، امین تھے. صادق یعنی سچائی کے سپہ سالار تھے، سچائی کے بادشاہ تھے. میرے آقا نے ایک مرتبہ مکے کی زمین پر کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہا تھا، میں لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے کے لیے کوئی قافلہ آ رہا ہے تو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کیوں نہیں، اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ امانت دار، امانت دار، امانت میں خیانت نہیں کرنا. لیکن میرے مصطفیٰ نے ہم سب کو قانون دیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے مشن دیا ہے. میرے مصطفیٰ امانت دار تھے. کتنے بڑے امانت دار بتاؤں امانت دار کس کو کہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کو سارے مکے کے لوگوں نے امین سمجھا تھا. اپنی اپنی رقم پیسہ جا کر کے مصطفیٰ کو دے دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بھروسہ تھا یہاں مارا نہیں جائے گا. آج بھروسہ نہیں مسلمان پر دے کر دے گا کہ نہیں، لیکن وہاں بھروسہ تھا کہ مارا نہیں جائے گا. سب نے دے دیا، لیکن خدا کی طرف سے حکم آ گیا مکہ چھوڑو، مدینہ چلے جاؤ. آپ کے پاس سب کی امانتیں ہیں، امانتیں ہیں، امانتیں دینا ضروری رہتی ہیں. حکم خدا کا ہے، کیسے امانتیں ادا کریں؟ کہتے ہیں علی تم آج میرے ساتھ مت جانا، تم یا کل آ جانا، لیکن یہ جو امانت ہے نا فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ سب تم ادا کر دینا، اس کے بعد صبح کو آرام سے آ جانا. سبحان اللہ. تو ایسا امین وکیل بنا کر کے چلے گئے. علی نے ساری امانتیں سب کو واپس کر دی. یہ سچے، یہ امانت دار. لوگ کہتے ہیں وعدہ خلافی، وعدہ خلافی کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے وعدہ کیا ہوتا ہے، وعدہ کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے باہر جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. لین دین کا کوئی معاملہ تھا، چائے کی طرف مت دیکھو، لین دین کا کوئی معاملہ تھا. میرے مصطفیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے لین دین کے تعلق سے، لیکن اس کے بعد میں سامنے والا کہتا ہے کہ میں ابھی گھر جاتا ہوں اور اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا. تو گھر جا کر کے بھول گیا کہ میں کس سے باتیں کر رہا تھا، بھول گیا. 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں مصطفیٰ سے اس جگہ اس 3 دن پہلے وہاں بات چیت کر رہا تھا. فوراً یاد آنے کے بعد گھر سے دوڑ پڑا، گھر سے دوڑ پڑا، جا کر کے دیکھا جہاں ملاقات ہوئی کی تھی مصطفیٰ سے 3 دن کے بعد بھی میرے مصطفیٰ وہی کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے وعدہ. لوگ کہتے ہیں انصاف، عدل کرو، انصاف کرو. میرے آقا غزوہ احد میں
لوگوں کی صفیں سیدھی کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لیکن ایک صحابی رسول کے پیٹ پر چھڑی لگ گئی تھی، لیکن اس کے بعد میں میرے مصطفیٰ کو خیال آیا تھا، ان کو بلایا اور کہا تھا اس وقت جو ہے میری چھڑی آپ کے پیٹ پر لگ گئی تھی اور آپ جو ہے اس کا میں انصاف اور عدل چاہتا ہوں، آپ اس کے انصاف اور عدل چاہتا ہوں، آپ جو ہے مجھ سے بدلہ لے لیجئے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ پیٹ پر چھڑی ماری تھی آپ نے تو میرے مصطفیٰ نے اتنا سنا تو اپنے دامن کو اوپر کر دیا اور کہا تھا صحابی آپ کے میں نے پیٹ پر چھڑی ماری تھی، لو پیٹ میرا آپ کے لیے حاضر ہے۔ جب پیٹ مبارک بطن مبارک کو صحابی رسول نے دیکھا تو دیکھ کر کے بوسہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل۔ لوگ کہتے ہیں صبر سیکھنا ہے تو مصطفیٰ سے سیکھو۔ طائف کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ کیا نہ ہوا، ظلم و زیادتیاں کی گئیں، آپ کے جسم اقدس سے خون نکلا، آپ کے چپل مبارک جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے، لیکن جبریل نے آ کر کے بھی کہا تھا مصطفیٰ آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ ظلم کرنے والی قوم چکنا چور ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا نہیں، مجھے ان سے خیر کی امید ہے۔ اسے کہتے ہیں صبر، میرے آقا نے صبر۔ لوگ کہتے ہیں صفائی 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 ابھیان چلاتے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا الطہارۃ نصف الایمان، طہارت یعنی صفائی پاکی یہ آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے پہلے ابھیان چلا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انکساری، میرے مصطفیٰ کے پاس اتنی انکساری عاجزی تھی، اتنی انکساری تھی کہ میرے مصطفیٰ ایسے کمرے میں سوتے تھے، آپ کا ایسا بستر ہوتا تھا کہ آپ کے بستر کی وجہ سے کھجور کے چھال کا جو بستر ہوتا، اس بستر کی وجہ سے آپ کے کمر پر اس کے نشان پڑ جاتے تھے، اس کے نشان پڑ جاتے تھے، کپڑے پیبند لگا کر کے پہنتے تھے۔ واہ، اللہ نے تو دونوں عالم کا مالک و مختار اور بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے، عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے مصطفیٰ نے وہ انکساری بتائی ہے، میرے مصطفیٰ کا احسان بے مثال احسان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ کیسے حقوق کرنے ہیں۔ ارشاد فرمایا تو تمہارا کوئی پڑوسی ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر ہو، کوئی قید نہیں لگائی، لیکن فرمایا اگر تمہارا پڑوسی تم سے محفوظ نہیں، تم ظلم کر رہے ہو تو مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کہ اس کے ظلم کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ، اس لیے پڑوسی کے ساتھ کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا۔ یہ میرے مصطفیٰ نے نظام بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھانے کے لیے اپنی امی جان کو لے کر کے آئے، بہت ضعیفہ بوڑھی تھی، سہارا دے کر کے چل رہی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر یہ اتنی کمزور بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں یہاں کیوں لائے ہو، ہم ہی ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑوں کا ادب اور احترام۔ کہتے ہیں چھوٹوں بچوں کے ساتھ شفقت کرو، چھوٹوں بچوں پر رحم کرو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور میرے آقا ایک عمل کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، موسمی پھل جو سب سے پہلا پھل آتا تھا سارے چھوٹے بچوں کو جمع کرتے تھے اور ان میں بھی جو سب سے چھوٹا ہوتا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور وہ پھل جو ہے اس کو دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اسی لیے فرماتے ہیں من لم یحرم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہماری بڑوں کی تعظیم نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے ابھیان چلایا۔ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، لیکن میرے مصطفیٰ کے سامنے ایک صحابی رسول اپنی بیوی کو ایک اونٹنی پر بٹھا کر کے لے جا رہے تھے، اونٹنی تیز تیز چل رہی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے انجشا آہستہ آہستہ، یہ نازک آبگینے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔
آہستہ آہستہ چلو. عورتوں کا ادب، عورتوں کا مقام اگر کسی نے سکھایا، کسی نے بتایا تو میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے. لوگ کہتے ہیں مہمان نوازی کیسی کرنی چاہیے، تو میرے آقا کی مہمان نوازی سنو، جلدی ختم کر رہا ہوں. میرے آقا نے ہم کو مہمان نوازی کا طریقہ بتایا. پتا مہمان نوازی میرے آقا کیسے کیا کرتے تھے؟ مہمان نوازی ایسے کیا کرتے، اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آ جاتا تھا تو آپ گھر کی ساری چیزیں اسی مہمان کے سامنے جمع کر دیا کرتے تھے، کچھ بھی بچا کر کے نہیں رکھا کرتے تھے. آج کے دور میں کچھ لوگ اچھا بچا کر کے رکھ لیتے ہیں اور برا فریج کا سڑا ہوا مہمان کے سامنے لا کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. لیکن میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، مہمان آتا تھا سب کچھ نکال کر کے رکھ دیا کرتے تھے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ مہمان کو سب کھلا دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے. سبحان اللہ، کیسی مہمان نوازی ہے، کیسی مہمان نوازی ہے. لوگ کہتے ہیں مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ مسلمانوں کے بار بار کہتے ہیں کہ لوگوں کی عادت ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے مدد کرنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے، جو آپ نے نیم قانون بنایا ہے، اس کو بھی تو سن لو. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لوگ آئے مدد طلب کرنے کے لیے. آپ کے پاس کچھ جو ہے درہم اور دنانیر موجود تھے، لیکن میرے مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دینار، سارے درہم، سارے لوگوں کو بانٹ دیے، سب کو بانٹ دیے. لیکن اس کے بعد میں ایک شخص اور آ جاتا ہے، مصطفیٰ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے گھر میں تو کچھ موجود نہیں ہے، لیکن تو فلاں شخص کے پاس چلا جا اور تو اس سے ادھار لے لے، اس سے قرض لے لے، اس سے میں تیری مدد کر رہا ہوں، لیکن اس سے تو قرض لے گا، وہ قرض تجھے نہیں چکانا ہے، وہ قرض مجھے بعد میں چکانا ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کو مدد سیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ سے سیکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، بیٹیوں کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا، بیٹیوں کا کوئی عزت، بیٹیوں کی عزت اور وقار نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کی شان بھی بتائی ہے. ارشاد فرمایا جس گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، اس طریقے سے انگلیاں ملا کر کے کہا تھا، جس گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی اور اس نے ان کی پرورش کی، اس کے بعد میں اس سے شادی کی، اس کے بعد میں جو ہے ان کی شادی کی، تو یا رسول میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا حقدار ہے، وہ جنت کا حقدار ہے. کسی صحابی نے پوچھا 3 یا 5، تو میرے آقا نے 5 انگلیاں اٹھا کر کے بول دیا کہ اگر کسی کے پاس 5 بیٹی بھی ہوں، اس نے ان کی پرورش کی ہو اور ان کو تعلیم دی ہو، اس کے بعد میں ان کی شادی کی ہو، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھ رہے نا اشارہ، یعنی 5 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ بالکل میرے قریب میں ہوگا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، جشن عید میلاد النبی اور میں اہل سنت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ میرے مصطفیٰ نے قانون اب سے 1500 سال قریب پہلے بتا دیا. لوگ اب قانون بنا رہے ہیں. یہ سب قانون مصطفیٰ کے پہلے سے بنائے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ نے عمل کر کے دکھایا ہے. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ والدین کا مقام مرتبہ جاننا تو اس کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور ان کی عزت و تکریم، خدمت، ان کی عظمت کر کے اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا تو وہ خوار اور ذلیل ہو کر کے مرے گا.